وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیارکم اطولکم اعمارا واحسنکم اعمالا رواہ احمد فی مسندہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس کی عمر طویل ہو تو اس کے نیک اعمال بھی زیادہ ہوں۔ تو گفتگو چل رہی تھی کہ نگاہ نبوت میں بہترین انسان کون ہے، تو ساتواں خوش قسمت انسان وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے عمر دی تو عمر جتنی طویل ہوتی جا رہی ہے، عمر بڑھتی جا رہی ہے تو اس کے نیک اعمال بھی بڑھتے جائیں۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ عمر بڑھ رہی ہے، گناہ بڑھ رہے ہیں، قبر کی طرف جا رہا ہے اور معصیت بھی کثرت سے کر رہا ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ جتنی عمر بڑھے توجہ اللہ، رغبت اللہ، آخرت کی طرف توجہ بڑھتی جائے۔ عموماً انسان کی عمر بڑھتی ہے تو دو چیزوں کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم ابن آدم ویشب منہ اثنتان الحرص علی المال والحرص علی العمر۔ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں، نمبر ایک مال کی حرص، نمبر دو عمر کی حرص۔ عمر بڑھتی جاتی ہے، مال کی محبت بڑھتی جاتی ہے، عمر کی محبت بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے عمر طویل ہو، نیک اعمال بڑھتے جائیں، نیک اعمال کی کثرت ہو، آخرت کی طرف توجہ زیادہ ہو جائے۔ حضرات سلف میں یہی بات تھی، عمر بڑھتی، نیک اعمال بڑھتے، اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتا، اور ان کی راتیں اللہ کے سامنے سجدے میں گزر جاتی، اور ان کی راتیں اللہ کے سامنے تلاوت کرتے ہوئے گزر جاتی۔ علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان، اس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا واقعہ لکھا۔ امام صاحب نے عشاء کی نماز پڑھائی اور عشاء کی نماز میں سورہ زلزال تلاوت فرمائی۔ سورہ زلزال میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو انسان رائی کے دانے کے برابر خیر عمل کرے گا تو اللہ کے ہاں اس کا بھی بدلہ پائے گا، اور جو اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی برا عمل کرے گا اللہ کے ہاں اس کا بدلہ بھی پائے گا۔ امام ابو حنیفہ نے یہ آیتیں سنی، امام صاحب نے نماز ختم کر دی تو آپ ایک کونے میں کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھ لی۔ مسجد کے خادم کہتے ہیں میں انتظار میں تھا اب نماز ختم ہو تاکہ میں دیا بجھا دوں اور مسجد کا دروازہ بند کر دوں۔ کافی دیر انتظار کرتا رہا لیکن آپ نوافل میں تھے، کافی دیر انتظار ہوئی لیکن آپ نے رکوع نہ کیا، مسلسل قیام میں اور تلاوت کر رہے ہیں۔ آخر کہتے ہیں میں چلا گیا، اور جب میں فجر کی اذان کے لیے دوبارہ آیا تو میں نے کیا دیکھا، امام اعظم ابو حنیفہ اسی جگہ کھڑے ہیں اور یہ آیت پڑھ رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو انسان رائی کے دانے کے برابر نیک عمل کرے گا اللہ کے ہاں اس کا بدلہ بھی پائے گا، اور جو رائی کے دانے کے برابر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ برا عمل کرے گا اس کا بدلہ بھی پائے گا۔ تو گویا ساری رات ان آیات کو دہراتے دہراتے اللہ کے سامنے آنسو بہاتے بہاتے گزر گئی۔ تو بہترین انسان وہ ہے جس سے اللہ نے عمر دی تو یہ عمر اس کی گزر جائے اللہ کے سامنے تلاوت میں، عبادت میں، ریاضت میں، نیک اعمال میں گزرے، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا دے۔ اس لیے کہ جب گناہ ہوتے ہیں تو اللہ دل سے اپنی محبت نکال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر انسان کو تلاوت کی توفیق نہیں دیتا، عبادت کرنے کی توفیق پھر انسان کو نہیں ملتی، بیوی بچے اور اولاد نافرمان ہو جاتے ہیں، زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، راتوں کا اطمینان چلا جاتا ہے، سکون کی نیند پھر انسان کو نہیں آتی، رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے مصائب، پریشانیوں، تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، انسان جو برا عمل کرتا ہے اسے بدلہ دیا جاتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے اس کی بدعمالی کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بہترین انسان بن جائیں تو ہمیں اس بات کی خوب کوشش کرنی چاہیے کہ عمر بڑھتی جائے تو ہمارے نیک اعمال میں اضافہ بھی ہو، ماضی کے گناہوں پہ ندامت بھی ہو، تاکہ ہم نگاہ نبوت کے بہترین انسان بن جائیں۔ www.darsequran.com